جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں دوسری نشست کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ ہود اس کی آیت نمبر 36 سے کریں گے، تو صرف سیاق و سباق کے لیے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ ہود جو تھی اس کا شان نزول بہرحال دہرا دیتا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے جو اس وقت سن رہے ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ ان کے مظالم جو تھے وہ انتہا کو پہنچ گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ پہلے رسول آئے ہیں اور انہوں نے بہت لمبا لمبا عرصہ جو ہے وہ دعوتیں دی ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ تو اس تناظر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ جو بھی تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کسی عذاب کا لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھی میرے بس میں تو نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو وہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کر سکتا، میں تو تمہارے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں تجھے، اور وہ نصیحت بھی تم پر کارآمد تب ہوگی کہ جب اللہ چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو میں وہ ہدایت بھی آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ تو یہاں جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور ہر ایک چیز وہ کر سکتا ہے۔ مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کو خدا نخواستہ مجبور کریں کہ یا اللہ تو یہ کام کر دے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک میں نے بینر دیکھا کہ وہ عجیب ہی قسم کا بینر تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنی گمراہی ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ کسی عرس پر، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو بھی نیت کر کے آئیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی، مطلب ضمانت دے رہے تھے۔ تو اب بجائے اس کے کہ بھی اللہ سے مانگیں، اور وہ جا کے ان لوگوں سے مانگ رہے تھے کہ بھی جو بیچارے خود دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کو پیار سے سمجھانا ہے یہ چیزیں، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ 950 سال سمجھانا اور لوگوں کی باتیں سننا یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ یہ بار بار ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، لیکن ہم وہ کام تحمل سے بردباری سے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نتیجہ آ جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو کہا وہ چیز آیت ہم پڑھنے لگے ہیں 36 کے اندر۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، تو کیا کر توں؟ فَلَا تَبْتَئِسْ، یہ بیسا سے نکلا ہے، تو رنجیدہ ہونا، اس کے معنی ہوں گے تبتئس، رنجیدہ مت ہو، غم نہ کر، بما کانوا یفعلون۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج، تھوڑا سا میرا جی چاہ رہا ہے زیادہ پڑھنے کو کہ ہم اگلا رکوع پڑھ لیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے نور السلام کی طرف وحی کی گئی۔ اب یہ پھر کیا کروں، میں بھی صبر کروں نا۔
وَأُوحِیَ اور وہی کی گئی. ہاں الف یہ میں والا نہیں ہے جی، یہ الف ہے وَأُوحِیَ مضارع اس کا مجہول بنانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے. وَأُوحِیَ إِلَى نُوحٍ، آپ ترجمہ کریں. اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی السلام کی کی طرف گئی. وحی کی گئی. ہاں بالکل جی، اب ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی انہو بے لن شک وہ یؤمن من بیش قومک، جی کہ بے بے شک شک وہ وہ جی ایمان ٹھیک ہے، قوم کے نہیں. لوگ انہو تم بے پر شک ایمان وہ نہیں لائیں گے، لن یؤمن من قومک نہیں ہرگز ایمان ایمان لائیں گے لائیں یا گے نہیں لیں گے ایمان لائے گا من قومک تیری قوم تیری میں قوم سے. تیری میں قوم سے میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمن، مگر جو شخص پہلے ایمان لے آیا ہے. قد میں نے بتایا تھا، قد کا مطلب لقد بے شک بھی ہوتا ہے. قد اگر ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ ماضی قریب بن جاتی ہے، پریزنٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے جی. جی لے آیا جی ہے جی، تو ترجمہ کریں گے کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک وہ ہرگز تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو ایمان لے آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ تو بالکل سچا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا آنا ہے. تو آخر حد ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ جو کفر پر ہے وہ کفر پر، جو ایمان لے آیا وہ ایمان پر. تو وہ اللہ نے ایمان پر رہے تسلی گا. دی. اب نیا لفظ ہے ہمارا فلا تب تئس، تو رنجیدہ تو مت جی ہو، تو غم مت کر جی. بیسا مطلب ہوتا ہے جی برا، بیسا پڑھا ہے نا بیسا، ہاں جی ہاں جی 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 ہاں جی اور ہاں جی ہاں بیسا جی بے ماں شک پڑا برا. ہوا ہے بہت برا جی. جی جی تو تب تئس اس سے فعل بنا ہے، تو اپنے آپ کو برا مت کر. اس کا ترجمہ مطلب دل کے اندر اپنے آپ کو برا مت خیال کر. تو اس کا ترجمہ کیا کہ تو ہاں جی رنجیدہ مت ہو. فلا تبتئس، تو تو رنجیدہ مت ہو. تو رنجیدہ مت ہو بما کانوا یفعلون، اس چیز پر جو وہ جو کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جو وہ جی کرتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں یا جو کام وہ کرتے تھے بھی کہہ لیں، یا ڈائریکٹ سپیچ ہے تو کرتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پر رنجیدہ مت ہو جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ کام کرتے ہیں. کر کیا کر آگے یہ وحی کے اندر ہی آ رہا. تو اوپر سوال بھی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مفہوم کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پھر پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، یہ ذرا ان کا مائک جو ہے ٹھیک کریں. وَصْنَعِ الْفُلْکَ امر کا صیغہ ہے، صنعت سے نکلا ہے جی. وَصْنَعِ الْفُلْکَ تو ایک کشتی تیار کر، کشتی بنا. تو ایک کشتی بنا. فلک مؤنث ہوتا ہے یا مذکر ہوتی ہے؟ مؤنث. میں نے الگ جملہ اوپر نیچے کر دیا جی. تو وَصْنَعِ الْفُلْکَ تو ایک کشتی بنا. بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے. ہماری آنکھوں کے سامنے جی، ہماری آنکھوں کے سامنے تو ایک کشتی بنا. اور کیا کر وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، اور ہماری وہی کے مطابق. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا بھی سکھایا. بالکل کیوں ایسے. جی؟ جی مطلب یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارے سامنے، اور پھر وحینا اور ہماری وحی کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
فرشتہ آتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ ڈالتا جاتا ہوگا ان کے دل کے اندر خیال، اور وہ اس کے مطابق بہت بڑی کشتی انہوں نے بنائی۔ تو بہرحال اللہ یہاں تو حکم ہے کہ تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق مطابق۔ ایک اور بات بتائی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تخاطبنی کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے ہمارا؟ خطاب، مخاطب خطاب، تخاطب ہے، خطاب ہے، مخاطب، مخاطب ہے۔ تخاطب، ٹھیک ہے، خطبہ سارا ٹھیک ہے۔ تو وَلَا تُخَاطِبْنِی، مجھ سے کیا؟ خطاب نہیں کرنا، خطاب مجھ نہ سے کر، مت خطاب نہ کرنا یا مجھ سے بات نہ کرنا، یہ بات نہ کرنا ہم کہہ رہے ہیں جی، تو مجھ سے بات نہ کرنا فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے جی بارے ان میں لوگوں کے جنہوں بارے میں جنہوں نے، نے ظلم کیا۔ اب یہ تھی بات، اللہ کا حکم تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ نبی ہر دم رحم دل ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں آدمی جرم کر رہا ہے، کافر ہے، وہ مسلمان ہو جائے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے، تو کوئی بات ایسی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں روک دیا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو میرے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، بات مت کرنا۔ انہم مغرقون، مجہول جملہ ہے جی، انہم مغرقون، بے شک بے وہ شک غرق کیے وہ جانے والے ہیں۔ غرق بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ جی یہاں تک کوئی ایسی چیز جو ابھی آپ نے سمجھنی ہو؟ نہیں سر، اچھا جی، تو پروفیسر صاحب جی دونوں آیات پر وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی کی گئی، انہو کہ وہ لن یؤمن، کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قومک، تیری قوم میں سے، الا من قد آمنا، بے شک وہ کہ جو ایمان لے آئے، فلا تبتئس، تو مایوس مت ہو یا غمگین مت ہو، بما کانوا یفعلون، اس بنیاد پر کہ جو وہ عمل کرتے رہے، وسنا الفلک، اور کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مت ہم سے بات کر، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، کے جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اچھا جی، میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ یہ چیز جو ہے وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کے بارے میں انہوں نے پھر ابھی بتا دیتے ہیں کہ جب بیٹا تھا وہاں، بعد میں جب سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا یہ چیز، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آگے جا کے پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے جی وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وقف ہے، اور اس نے کشتی کو، وَكُلَّمَا، میرے ساتھ ساتھ آپ اس کا معنی جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھیں، جی وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، مرہ پہلے پڑھ چکے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، کون؟ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو کیا کیا؟ سَخِرُوا مِنْهُ، سَخِرُوا مِنْهُ، جی جی قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جی تو بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا آپ نے۔ جی آلموسٹ کافی سر۔ اچھا جی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی یار کر رہا تھا، بناتا رہا۔ اب پیچھے چونکہ حکم ہے نا سارا، تو یہاں ہے یصنع، بناتا ہے، ویسے ترجمہ بنے گا تو میں نے بتایا کہ چونکہ مضارع ایک ہی ہمارے پاس ہے، وہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے اور حال کے لیے بھی آتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور
وہ وہ کشتی کشتی بناتا رہا یا بنا رہا چلو تھا، بناتا رہا، ٹھیک ہے بناتا رہا ہی کریں گے، اور وہ کشتی بناتا رہا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، وَكُلَّمَا کا مطلب کیا ہے؟ اور جب کبھی بھی، جب اور جب کبھی بھی، جب مر علیہ، اس گزر پر سے گزرے، گزرے کون؟ مالا مالا ان من قومی ہی، مالا پڑھ چکے ہیں ہم، سردار، سردار، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ مالا من قومی ہی، اس کی قوم میں سے سردار، اس کی قوم میں سے سردار، جی اس کی قوم میں سے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے۔ اب ترجمہ ہماری زبان میں یہ بنے گا جی، جی ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے، اور جب کبھی بھی اس پر سے گزرے سردار اس کی قوم میں سے، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، ہماری زبان میں یہ بنے گا، اور جب اس کی قوم میں سے سردار اس کے پاس سے گزرتے، ساخرو منہ، اب یہ لفظ من ساخرو من کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، یہ من کا مطلب سے کریں گے تو وہ عربی کے اندر جو اس کا مفہوم ہے وہ نہیں آئے گا، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جی، ساخرو منہ، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اڑاتے تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ قولا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے، یا نوح علیہ السلام کہتا، اور عمل اپنے عزت کی نگاہ سے الحمدللہ ہونی چاہیے، تو نوح علیہ السلام کہتے، ان تسخروا منا، اب تسخر کے ساتھ من یہاں بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ان تسخروا منا، جی اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، میرا نہیں ہے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم تمہارا ہم مذاق اڑائیں گے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ اڑاتے ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتا دی تھی کہ انہم مغرقون، کہ یہ لوگ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے یہ بات تو آ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اور اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی، جیسا کہا تھا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو رسول کو تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ جی، مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا چیز یہ ہے کہ ایمان تو وہی ہوتا ہے کہ جو ان دیکھی چیز کو مان لینا ایمان ہے، اگر تم نہیں مانتے اور میرا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے اسی طرح جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، جی کما تسخرون۔ اچھا جی پڑھیں اپنا کیسر بھائی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی بھی اس کے پاس سے اس کی قوم میں سے سردار گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ جناب آ رہا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ترجمہ کریں جی، ان قریب تم جان لو گے، اور ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب، جی کس پر عذاب؟ کون ہے وہ، ہاں جی من کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے، یہاں ہے کون ہے
یاتیہ عذاب، جس کے پاس عذاب آئے گا، یخزیہ، وہ عذاب اسے رسوا کر دے گا. رسوا کر دے. جی. جی. وَيَحِلُّ، اب وَيَحِلُّ کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو ہے حلول، جو اوپر سے نیچے اترتی ہے چیز. جی. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، تو اس پر اترے گا، اس پر اترے گا. اترے گا، اس پر آئے گا، تو اس پر اترے گا بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر، اور اگر اپنا حائل ہونا، واقعہ ہونا کرنا ہے تو اس پر واقعہ ہو جانا بھی آئے گا. لیکن جو زیادہ تراجم میں نے دیکھے اس کے اندر ہے کہ اترے گا، بارش کی شکل میں، یا بلکہ بارش تو ہوئی نہیں تھی، نیچے سے ہی آیا تھا عذاب، اوپر سے بارش آئی. تو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اور اس پر اترے گا عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب یا دائمی عذاب. جی جی، اب مل کے کرتے ہیں. جی. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. ان قریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب، کس پر عذاب آئے گا؟ کون ہے، چلو کس پر عذاب آئے گا، یا ہاں جی، یخزیہ، وہ اسے جو اس رسوا کو کر دے گا. رسوا کر دے گا. جو اس کو رسوا کر دے گا. اور دوسرے معنی دیکھو جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، من یاتیہ، جو شخص، یاتیہ عذاب، اس پر عذاب آئے گا، تو یہ ترجمہ بنتا نہیں. جی. تو میں کس پر کر دیں گے، یا کون ہے وہ جس پر آئے گا عذاب، عذاب، یخزیہ، وہ اس کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا قائم رہنے والا عذاب. وَيَحِلُّ، اور وہ اترے گا، وہ کون ہے، وہ عذاب ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر اترے گا، اور اس پر اترے گا عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب. قائم رہنے والا عذاب. اچھا، اور اگر واقعہ ہونا ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا اس پر اپنا قائم رہنے والا عذاب واقعہ ہوگا. لیکن میں یہ ترجمہ کہیں دیکھا نہیں میں نے. بنتا ہے ترجمہ اس کا، لیکن ترجمہ چونکہ مترجمین نے کیا بڑا اچھے طریقے سے، تو میری یہ ہوگی کہ بھئی ہم اپنے ذہن میں رکھیں اس کا ترجمہ. حائل ہو جانا بھی، واقعہ ہو جانا بھی، اس کے وہ سیغہ وہی ہے. اور حلول کرنا، اوپر سے نیچے اترنا، یہ مطلب زیادہ مترجمین نے لیا ہے. تو ترجمہ ہے اور اس پر دائمی عذاب اترے گا. اب جی کون ترجمہ کریں گے؟ جی غلام سرور صاحب ہیں، جی مشتاق غلام بھائی سرور ہیں. صاحب. جی سر. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب، تو ان قریب تم جان لو گے. یخزیہ ویحل، یہ ذرا جی آپ سیٹ آئیں ذرا. سوری. جی. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے، کون ہے کون ہے کریں ذرا. کون ہے جس پر عذاب اترے گا، عذاب آئے گا. جی عذاب آئے گا. یخزیہ، وہ اسے رسوا کر دے گا. رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر آئے گا دائمی عذاب یا قائم رہنے والا عذاب. قائم رہنے والا عذاب. یہ دنیا کا پہلا عذاب دنیا کا ہے، دوسرا عذاب قیامت کا ہے. یعنی کہ دائمی عذاب تو وہاں ہی آنا ہے،
اور جی، جی۔ دنیا کا یہ ہے کہ ابھی جو آسمان موسلادھار بارش برسائے گا اور نیچے سے تنور جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یا تو وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اب مذاق وہ اس لیے اڑاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے کشتی، اور اس جس جگہ پہ وہ تھے، جس جگہ پہ مطلب عراق کا، اس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں تھا کہ بھی جس کے لیے کوئی کشتی بنائی جائے۔ جی، جی جی اچھا، سر۔ جی دوسرا یہ تھا کہ بھی مسئلہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بارش کا بھی کوئی امکان نہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے تو کہا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر عذاب آئے گا تو وہ یخزیہ اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر اس پر قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ امرنا ففارت النور، ہماری زبان کا لفظ ہے یہ جی، ذرا ڈسٹارشن کو ٹھیک کیجیے گا۔ جی وفارت تنور، تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، من کل زوجین اثنین، دو جوڑے، دو جوڑے، جی۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا، وَأَهْلَكَ یہ ہلاک والا نہیں ہے، اہل سے ہے، وَأَهْلَكَ، جی ابھی میں پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا، کن کو؟ من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ، آپ سمجھ آئی ہوگی۔ جی ہاں جی، الا من سبق علیہ القول، ابھی پڑھا ہے سبق، سبقت، سبق، جی جس جی پر پہلے فیصلہ طے ہو گیا، جس پر قولو یہ ہے جس پر بات طے ہو گئی۔ ومن آمن وما آمن معه الا قلیل، تو جی حتیٰ کا ترجمہ کریں، یہاں یہاں تک تک کہ کہ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا یہاں تک حکم کہ آ ہمارا گیا، حکم آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو کیا ہوا؟ وفارت تنور، فارا نیا لفظ ہے، فوارہ سے نکلا ہے، جیسے فوارہ کیا کرتا ہے؟ پھوٹتا ہے، پھوٹتا پانی ہے، جی ابلتا بھی نیچے ہے سے اوپر، اوپر سے نیچے، جی بھائی فوارہ کیسے نکلتا ہے؟ نیچے سے پانی نیچے اوپر کی زمین طرف، سے نکلتا ہے نا، اس کو جی، جی۔ کہتے ہیں ابلنا۔ تو یہاں ہوگا تنور ابل پڑا، تنور ابل پڑا۔ پڑا، تو فارا کے ساتھ فوارہ، آپ کے شکل بنانے کی کوشش مطلب کر رہا ہوں کہ وہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ کل نحمل فیہا، اب فلک جو تھی وہ مؤنث ہوتی ہے مذکر؟ مؤنث، مؤنث، اس کے لیے ہا آیا ہے۔ کل نا، پہلے اس کو کر لیتے ہیں، ہم نے ہم نے کہا کہا ہم نے کہا احمل، اٹھا لے، اٹھا لے، سوار کر لے، یہاں ہوگا ہم نے جی احمل سوار کر لے، فیہا اس میں، اس کشتی میں، کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر ایک تمام کے دو دو جوڑے، جوڑے، اثنین دو دو، زوجین جوڑے، جوڑے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی،
ہر جاندار کے دو دو جوڑے، جو وَأَهْلَ کا، اور اپنے گھر والوں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، الا، مگر مگر، من سبق علیہ القول، یہ میں کر دیتا ہوں، مگر جس پر بات طے ہو چکی اس کو نہیں لینا، یہ مطلب ہے اس کا، مگر جس پر فیصلہ ہو آ چکا، چکا، میں قول کا مطلب فیصلہ کروں آپ کو بتانے کے لیے، القول ہے تو اللہ تعالیٰ کا القول ہوا، جس پر بات سبا کا گزر گئی، طے ہو چکی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ اس بندے کو، یہ بندہ کافر ہے، اس کو نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، الا من، آپ کا جی چاہے گا بھی تو اس کو ساتھ نہیں لینا، الا من سبق علیہ القول، ترجمہ کریں جی، مگر جس پر بات بات طے ہو چکی، بات طے ہو چکی، ومن آمن، جی، اور جو ایمان لایا، جو ایمان لایا، اور جو ایمان لایا اس کو بھی ساتھ لے لینا، اور اوپر اہل میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ مطلب کیا، الا من سبق علیہ القول، وہ ان کا بیٹا تھا، اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ سمجھیں، اور اہلا کے ساتھ ومن آمنہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ ہم نے کہا کہ تو اس کشتی میں سوار کر لے ہر قسم کے دو دو جوڑے، اپنے اہل کو اور اس کو جو ایمان لایا، ٹھیک ہے؟ جی جی الا من سبق علیہ القول، مگر وہ شخص اس کشتی میں نہ بٹھانا جس پر فیصلہ ہو چکا، ہو میں میرے کے ساتھ ہو چکا کے بجائے طے ہو چکا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اب آگے جی سمجھ اس کی جی سر، جی سر، انشاءاللہ۔ وما آمن معه الا قلیل، وما اور الا کا کمبینیشن ہے، وما آمن، اور نہیں ایمان لائے چلو، اور نہیں ایمان لائے، معه، اس پر، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے سے، مگر تھوڑے سے لوگ، جی، کو مطلب ان کی تعداد جو مختلف جگہوں پر آتی ہے وہ 80 سے زیادہ نہیں، کچھ کو کہتے ہیں 100 سے زیادہ نہیں، اتنے لوگ تھے۔ میرا خیال ہے کہ باقی اگر ہر ایک چیز کے دو دو جوڑے مطلب کیے ہوں گے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ بھی چیزیں زیادہ ہوں گی، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کشتی ہوگی جو اپنا باقاعدہ سٹوری والی ہوگی، ای ایسے والی، ہی جی جی، تو اتنی بڑی کشتی۔ تو ترجمہ جناب اب فیض صاحب کریں گے جی۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت جب تنور، اور جب تنور، حتی اذا جاء امرنا، اچھا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت نہیں، تنور، یہاں اور تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو، اچھا، جی، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور جوش مارنے لگا، قلنا، ہم نے کہا، احمل، سوار ہو جا، فیہا، اس میں، من کل سوار کر زوجین لے اثنین، اس میں، جی، سوار کر لے، اچھا، فیہا، اس میں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو، الا، مگر، من سبق علیہ القول، جس پر بات طے ہو چکی، ثابت ہو چکی، ومن آمنا، اور جو ایمان لے آئے، وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، الا، مگر، قلیل، تھوڑے سے۔ آگے جی، ہو گئے سوار سارے، اہل بھی ہو گئے اور جو ایمان لائے تھے وہ بھی، اور باقی بھی۔ اب یہ لفظ آ رہا ہے، اس میں دو چیزیں بتاؤں گا، ایک تو یہ ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جی، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا نا
وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا، اس کی مجریہا بھی کہتے ہیں، ری کو رے بھی پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے، ومرساہا، جی اب مجریہا ومرساہا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں مرساہا پڑھ چکے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں کہتے یہ ہیں کہ قرات میں اس کو مجری نہیں پڑھنا، مجرے، ہاں غالباً یہ عربی کا تلفظ شاید نہیں ہے، لیکن اس کو منوان جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، تو اس لیے قرات میں اس کو مجرے پڑھنا ہے، مجری نہیں پڑھنا۔ میں وہ کہہ رہا ہوں مجریہا دونوں، میں نے وہ بتایا نا کہ دونوں قرت ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے قرت وہ ہے، لیکن مجریہا پڑھا ہم نے اسے، دونوں قرت جو ہیں پڑھے جانے والی ہیں، ویسے پڑھیں گے تو میرا خیال ہے اس میں آئے گا، تو ہم ابھی مجریہا پڑھ لیتے ہیں۔ ومرساہا، یہ مجریہا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ چلنا جی، اس کا چلنا، جاری ہونا۔ ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، یعنی کہ جس رکنا، جگہ پہ پہنچنا ہے، رسائی، جی، اور اس کا رکنا، ٹھیک ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یہ جی پڑھیں گے۔ وقال ارکبو، جی 3 منٹ ہیں۔ اور اللہ نے اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو جاؤ۔ یہاں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بھی اللہ نے، نہیں، نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جی اللہ نے تو ٹھیک، نوح علیہ السلام کو کہا نا کہ بھی تم جی یہ یہ بلا ٹھیک ہے، اتنے نوح علیہ اٹھا السلام، لو، جی نوح علیہ السلام ہی ہے۔ جی تو نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو فیہا، جی تم اس میں تم سوار ہو اس جاؤ۔ میں، اس میں سوار تم ہو اس میں جاؤ، سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کے نام اللہ کے کے ساتھ، نام اللہ کے کے نام ساتھ، سے، مجریہا، اس کا چلنا چلنا ہے، اس ہے، کا چلنا ومرساہا، اور اور اس کا رکنا اور ہے، اس کا رکنا ہے۔ جی تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ رکنا ہے۔ رکنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا بے رب شک یقیناً میرا بہت رب بخشنے والا اور بہت انتہائی بخشنے مہربان ہے۔ والا اور انتہائی رحم کرنے بے والا شک میرا رب انتہائی بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جی میرا خیال ہے 2 منٹ میں ہم کر لیں گے اس کو، جی یا کل کریں؟ دیکھ لیں جیسے آپ کو۔ کل کریں کوشش گے، کر لیں گے۔ نہیں کل کریں گے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر لفظ نئے آ رہے ہیں، ٹھیک ویسے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ اور فِي وہ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، مَوْجٍ کا الجبال، تصور کریں ذرا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نادا پڑھا ہوا ہے، پکارا، جی جی، نوح ابنہ وکان فی اپنے بیٹے معزل، اب معزل لفظ ہے وہ کنارہ جہاں اپنے آپ کو بچایا جا سکے، فی معزل، یا بنی ارکم معنا، یہ یاد رکھنا ہے، اب ام کہیں، اب ام، اب ہم اب عام ہاں دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ایک، اور بے کے اوپر کیا ہے؟ جزم 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 ہے، اور میم کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ شد شاد ہے، تو اس کو پڑھیں گے یا بنی یرکم معنا، یرکب یرکم معنا نہیں پڑھیں گے، با کو حذف کر دیں گے تو قرت بنے گی یا بنی یرکب، یرکم مانا معنا مانا۔ ولا تکم مع الکافرین، انشاءاللہ جی کل پڑھیں گے۔ کیسر بھائی آپ اس پر کا ترجمہ ذرا کر دیں لغفور رحیم تک۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجریہا، مجریها ومرساها، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا